حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دو کام کبھی نہ کرنا، زندگی میں دو کام کبھی نہ کرنا ورنہ رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، محتاجی تمہیں گھیر لے گی۔ پوچھا گیا حضرت وہ دو خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت امام باقر نے فرمایا میاں پہلا کام زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی چھوٹے اور معصوم بچوں پر ظلم نہ کرنا، چھوٹے بچوں کو نہ مارنا، مارو گے تو یاد رکھنا تم لوگ جلد غریب تر غریب ہو جاؤ گے، محتاجی تمہیں گھیر لے گی۔ ایک شخص چھوٹے بچے کو مار رہا تھا، وہ بچہ چیخ رہا تھا، درد کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اسی راستے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا گزر ہوا۔ حضرت علی نے جب اس بچے کو مارتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی قریب جا کر فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ چھوٹے بچوں کا رونا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اے بندے، چھوٹے بچے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ تو معصوم ہوتے ہیں، ظلم سے پاک، بغض، کینہ، نفرت، حسد، انا سے پاک ہوتے ہیں۔ تمہارا چھوٹے بچوں کو مارنا، معصوم بچوں کو مارنا تمہارے رزق کو کم کر دے گا، تمہیں غریب بنا دے گا، تمہیں محتاجی کے قریب کر دے گا۔ یاد رکھنا چھوٹے بچوں کو مارو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس شخص نے کہا یا علی میں کیا کروں، یہ چھوٹا بچہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، جب میں تنگ ہوتا ہوں تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا خبردار، زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی غصہ نہ کرنا، کیونکہ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں میں تمہیں ایک بہترین سا نسخہ دیتا ہوں، اگر تم وہ نسخہ اچھے طریقے سے برتاؤ تو انشاءاللہ تمہارا بچہ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گا اور تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور کیوں نہیں آپ بتائیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تمہارا بچہ تمہیں ستانے لگے، جب تمہارا بچہ معصوم سا بچہ رونے لگے، تمہیں تنگ کرنے لگے تو کیا کرنا، بچے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے میرے کریم نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیج دیں۔ بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے درود بھیجا کرو، اور جب بچہ سو جائے، وہی رونے والا تنگ کرنے والا بچہ سو جائے تو اس سونے والے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کے کریم آقا کی ذات مبارکات پر درود بھیجا کرو، انشاءاللہ تمہارا بچہ تمہیں تنگ بھی نہیں کرے گا، پریشان بھی نہیں کرے گا، اور تمہارا بچہ تمہارے لیے رحمت بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا فرمائے، تم مالا مال بن جاؤ، تو کبھی بھول کر کے بھی معصوم بچوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں سے پیار کرنا، بچوں کے اوپر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نمبر 2، اپنی فیملی کو حرام کھلانے والا شخص جلد رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جلد غریب بن جاتا ہے۔ جو شخص اپنی اولاد کو حرام کھلاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا علی دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے، 2 فرشتوں سے ہوتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرنے والا، دوسرا فرشتہ التجا کرنے والا۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کر دعا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کر التجا کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا یا علی دعا کس چیز کی کرتا ہے، دوسرا فرشتہ التجا کس چیز کی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میاں میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو صبح ہونے سے پہلے 2 فرشتے آسمان سے نیچے زمین پر اترتے ہیں، ان میں سے جو دعا کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ ہر ایک گھر میں داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون سا شخص ہے جو اپنی اولاد کو حلال کھلا رہا ہے، حلال کا لقمہ کھلا رہا ہے، جو اپنی فیملی پر حلال خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے،
اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اپنے عزیز و اقربا کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان پر حلال خرچ کرتا ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے تمام انسانوں کی، فیملی ممبران کی، عزیز و اقارب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ایسے شخص کو دیکھ کر یہ دعا کرنے والا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے مالک اس شخص کو محتاجی سے دور کر دے، ایسے شخص کو رزق وسیع عطا فرما، جو شخص صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کرتا ہے، حلال کا لقمہ کما کر خود بھی کھاتا ہے، اپنی اولاد کو بھی کھلاتا ہے، اپنے عزیز و اقربا کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، ایسے شخص کو مزید رزق وسیع عطا فرما۔ جیسے ہی یہ فرشتہ دعا کرتا ہے تو اللہ کے جتنے بھی نوری فرشتے ہیں اس کی دعا پر تمام فرشتے آمین کہتے ہیں، تمام فرشتوں کی آمین سن کر میرا اللہ فرماتا ہے میں نے اس فرشتے کی دعا قبول فرمائی ہے، جاؤ اس شخص کو، حلال کھلانے والے شخص کو رزق وسیع عطا کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسرا فرشتہ جو التجا کرنے والا فرشتہ ہوتا ہے وہ بھی گھر گھر داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کون سا شخص ہے جو اپنی فیملی پر خرچ نہیں کر رہا، جو اپنی اولاد پر خرچ نہیں کر رہا، بیوی اس سے خرچ مانگتی ہے، پیسہ بھی اس کے پاس ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے، بینک بیلنس بھرا پڑا ہے، لیکن وہ اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا، باپ کے امیر ہونے کے باوجود بھی اولاد غریب ہے، میاں کے امیر ہونے کے باوجود بھی بیوی غریب ہے، لوگوں سے بھیک مانگ کر بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، میاں کے پاس بہت سا پیسہ ہے لیکن بیوی محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، ایسے منحوس شخص کو دیکھ کر کہ اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اپنی اولاد پر، بیوی بچوں پر خرچ کیوں نہیں کر رہا، ایسے شخص کو دیکھ کر وہ التجا کرنے والا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کے التجا کرتا ہے مالک اس منحوس کو غریب تر غریب بنا دے، جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، مال ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ غریب ہیں، ایسے بندے کو دیکھ کر فرشتہ دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے مالک اس بندے سے اس کی دولت کا سخت حساب لینا، اس کو دنیا و آخرت کی دولت سے محروم کر دے، اس کو غریب تر غریب بنا دے، اس لیے کہ یہ شخص اپنی دولت تیرے بندوں پر خرچ نہیں کرتا، یہ منحوس شخص اپنی دولت اپنی اولاد پر خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتا، جس طرح یہ گھر والوں کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے اسی طرح اسے تو اپنے مال سے محروم کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں یوں فیملی پر، اولاد پر خرچ کرنے والا اللہ کی طرف سے عظیم مقام پاتا ہے، امیر تر امیر بنتا چلا جاتا ہے، اور فیملی پر نہ خرچ کرنے والا شخص دن بدن ذلیل ہوتا جاتا ہے، غریب تر غریب ہوتا جاتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ کبھی بھی امیر نہیں بن پاؤ گے، ایمان کی دولت سے بھی دنیا کی دولت سے امیر نہیں بن پاؤ گے۔ نمبر 1 چھوٹے بچوں پر، معصوم بچوں پر ظلم نہ کرنا، نمبر 2 اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ نہ کھلانا۔